بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بدن میں جو رطوبت لگی ہوئی ہوتی ہے وہ پاک ہے، اس لیے بچہ غسل سے پہلے بھی پاک ہے، بشرطے کہ اس کے جسم میں خون یا کوئی ناپاکی نہ لگی ہو۔ اب چلیے جان لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو الصبیان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الصبیان بچوں کی ایک بیماری کا نام ہے جس میں بچہ سوکھ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچہ یا بچی کی ولادت پر اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً دونوں طرح ثابت ہے۔ اس کے بعد کسی نیک صالح آدمی سے تحنیک کرائے جو کھجور اپنے منہ میں چبا کر بچے کو منہ اور تالو میں تھوڑا سا لگا دے۔ اگر پکی کھجور میسر نہ ہو تو تر کھجور سے ورنہ کسی بھی میٹھی چیز سے تحنیک کی جا سکتی ہے، اور میٹھی چیزوں میں شہد سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں، بچے کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اس طرح گود میں لیں جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ حی علی الصلاۃ کے وقت چہرہ ہلکا سا دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف موڑے۔ آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معتدل آواز میں اذان کہیں۔ البتہ اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اذان یا اقامت کے بعد پھونکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آواز جانا کافی ہے۔ عقیقہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ عقیقہ کی برکت سے بچی کے اوپر سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ عقیقہ میں لڑکے کی جانب سے 2 بکرے یا بڑے جانور میں 2 حصے رکھنا، اور لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر 2 کی وسعت نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے۔ اب چلیے جان لیتے ہیں کہ عقیقہ کس دن کرنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو تو 14ویں دن ورنہ 21ویں دن۔ اگر ان دنوں میں عقیقہ نہ کر سکے تو عمر بھر میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ جب بھی عقیقہ کیا جائے تو پیدائش سے 7ویں دن کا لحاظ کیا جائے، یعنی اگر منگل کے دن پیدائش ہے تو پیر کے دن عقیقہ کر لیا جائے۔ عقیقہ کے گوشت کا حکم بھی قربانی کے گوشت کی طرح ہے، یعنی عقیقہ کا گوشت سارا خود بھی کھا سکتے ہیں اور گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دوسروں کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی طرح اس کے بھی 3 حصے کیے جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کرنا مستحب ہے، اور اس گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے اور ایسی دعوت میں شریک ہونا بھی جائز ہے۔ عقیقے کے دن نومولود کے سر کے بال کاٹ دینے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کے وزن کے بقدر رقم صدقہ کرنا مسنون ہے۔ اگر نومولود خدا نخواستہ وینٹیلیٹر میں ہو تو اس کے بال بعد میں کاٹ لیے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کی اور فرمایا فاطمہ اس کا سر منواؤ اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بچے کا نام کب رکھنا چاہیے؟ تو بہتر ہے کہ جس دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچہ یا بچی کا اچھا سا نام بھی رکھ دیا جائے۔ پیدائش کے 7ویں دن بچے کا نام رکھ دینا چاہیے، بلا وجہ تاخیر مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے بچے کا نام رکھنے کے حوالے سے والدین کو اچھے اور عمدہ معنی کے نام رکھنے کا پابند کیا ہے، اور اسی کی حدیث شریف میں ترغیب آئی ہے۔ عمدہ نام انبیاء علیہ السلام کے ہیں، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا بھی بہتر ہے۔ اسلامی نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نام انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے ہو یا نیک لوگوں کا نام ہو اور جس میں عابدیت کا معنی ہو۔ کوئی ایسا نام نہ ہو جس کا معنی اور مطلب برا ہو یا خلاف اسلام ہو یا اللہ کے کسی دشمن کا نام ہو۔ ختنہ کرانا اسلام کا شعار اور سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں بچے کی ختنہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ختنہ کے لیے کوئی وقت یا عمر متعین نہیں ہے، اس لیے اس میں بچے کی صحت اور حالت کو دیکھ کر مناسب وقت تجویز کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بچے کے اندر ختنے کی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے تو ختنہ کرا دینا چاہیے۔